ویڈیو کے ذریعے جہاں جہاں تک ناصر عباس کی آواز جائے گی میں اپنے پرایوں کو آواز دے کے کہتا ہوں حضرت عیسیٰ نے آسمان پر چوتھے پر آسان میں کہا اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ اب مجھے پتا چلا آزان داؤد سے کیوں نہیں دلوائی، ابراہیم سے کیوں نہیں دلوائی، کیونکہ جب 12واں ذوالفقار لے کر آئے گا تو ساتھ میں داؤد نہیں آئے گا، ابراہیم نہیں آئے گا، آسمان سے اترے گا عیسیٰ، اور پھر 12واں امام کہے گا عیسیٰ آزان دے جو میرے نانے کے سامنے دی تھی، عیسیٰ کعبے میں کہے گا اشہد ان علی ولی اللہ۔ پھر عیسیٰ سے بھی پوچھنا کہ تو کس مجتہد کی تقلید کرتا؟ پھر عیسیٰ سے بھی جا کے سوال کرنا۔ سے نکالو گے تو دین سے نکل جاؤ گے۔ وہ آئے گا علی ولی اللہ کو نافذ کرنے کے لیے، ولایت علی کے عملی نفاذ کے لیے، غدیر والے حکم کی تعمیل کروانے کے لیے۔ اسی لیے کئی بندے کہتے ہیں اگر 12واں امام ہے تو دکھاؤ۔ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل آل اللہ مقامہ نبر اللہ مرکزہ، ایک مولوی نے کہا اسماعیل مبین کا کیا مطلب ہے؟ مبین قبلہ نے فرمایا ظاہر۔ اس کا جو ظاہر ہو وہ نظر آتا ہے۔ اسماعیل صاحب نے کہا بے شک۔ اس کا تمہارا امام اگر مبین ہے تو دکھاؤ۔ تم جو کہتے ہو امام مبین، مبین ہوتا ہے بین، بین کا قبلہ مطلب ہے روشن، روشن کا مطلب ہے جو نظر آئے۔ اس کا اسماعیل یا تو امام مبین کہنا چھوڑ یا دکھا۔ اسماعیل صاحب ہنس کے فرماتے تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی روز پڑھتا ہوں۔ قبلہ نے فرمایا سورہ یاسین پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی زبانی یاد ہے۔ قبلہ نے فرمایا آیت پڑھوں؟ اس نے کہا پڑھ۔ قبلہ نے فرمایا الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ قبلہ نے کہا تو اپنا شیطان مبین دکھا، میں اپنا امام مبین تو اپنا مبین لے آ، میں اپنا مبین لے آؤں۔ کہا جی خط جو لکھتے ہو، خط امام کو خط لکھتے ہو؟ بالکل لکھتے ہیں، اور اس کے لیے 15 شعبان ضروری نہیں۔ تجھے کب کوئی مشکل ہو، جب کوئی مشکل ہو، ڈسکے والوں کے لیے تو ویسے آسان ہے، جیڑے پاس روک کرے سو گنہرا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب دل چاہے امام کو خط لکھ سکتے۔ موت ہے یہ مقصر کی موت، بے موت مر جاتا ہے مقصر۔ یہ اللہ کرے یہ میری آواز پہنچے، میں سپیکر سے میرا بیٹا مطمئن کوئی نہیں، تیرے تو مطمئن نہ تو مومن ہے۔ یہ خط جو امام کو ڈالا جاتا ہے وہ ڈائریکٹ امام کا نام لے کے ہم نہیں پھینکتے، امام کے ایک نائب کو پکارتے ہیں، حسین بن روح انت سکت الامین، تو امانت دار ہے، معتمد ہے، ہمارا یہ خط امام زمانہ کو پہنچا دے۔ مجھے اپنی جتنی 15 شعبان یاد ہے، میں نے کب کب کہاں کہاں پڑھی اور کہاں کہاں جا کے میں نے رکے پھینکے۔ ایک سال 15 شعبان میں نے امریکہ میں رکا پھینکا، ایک سال 15 شعبان میں نے ہانگ کانگ میں رکا پھینکا، ایک دفعہ تلا گنگ میں پھینکا،
بچپن میں چناب میں پھینکتا رہا، کراچی میں پھینکتا رہا، منگلا ڈیم میں پھینکتا رہا، راوی میں پھینکتا رہا۔ آپ نے رکا لکھا، آپ ان نہروں میں چلے گئے۔ سیال کوٹ والوں نے لکھا، وہ مرالا پہ چلے گئے۔ سندھ والوں نے لکھا، وہ کراچی چلے گئے۔ وقت ایک، خط ادھر والوں نے بھی لکھا، ادھر والوں نے بھی لکھا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ میری کوشش ہے عقیدے کا یہ فکرہ تمہارے بچوں کو زبانی یاد ہو جائے۔ یہ جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں کہتے کیا ہے؟ حسین بن رو میرا خط لے لے، حسین ابن رو میرا خط لے لے۔ میں مکسر حرام زادے سے پوچھتا ہوں، جس امام کا نائب ہر جگہ پہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، خود امام کے حاضر ناظر ہونے پہ شک ہے، اور پھر آتا ہے شادی فلٹ۔ بسم اللہ، یہ آتا ہے جی فلٹ۔ فلٹ میں کیا کیا چیزیں باہر نکل آتی؟ کوئی ایک جگہ دکھا جہاں کوئی عریضہ باہر نکلا ہو۔ عریضہ پھینکنے کے بعد امریکہ میں سرچ ہوئی ہے، انہوں نے پکڑ لیے شیعہ کہ آپ پانی گندا کرتے ہو، یہ کی سوٹ رہے ہو تسی بچ؟ وہاں جرمانہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو اپنے امام کو خط لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے غوطہ خور چھوڑ دیا، 3 گھنٹے تک کوئی چیز نہیں ملی۔ غور ہے یا نہیں ہے آپ بھلا؟ 3 گھنٹے تک غوطے مارتے رہے، غوطے۔ اتنی دیر میں تو ادھر سے لاش مل جاتی ہے۔ میں دیکھے تھے بڑی بڑی داڑیاں لیں جڑے غوطے مار دیں گے۔ کئی گھنٹے تک ڈھونڈتے رہے اور اندر سے عریضہ نہیں نکلا۔ ایک مولوی کہنے لگا جی میں اس خط کو تب تسلیم کر لوں گا اگر کبھی شیعوں کو جواب آئے۔ مزہ تب ہے کہ کسی شیعہ کے گھر بھی کوئی تھوڑا سا آٹا گرے، اسے وہ کھولے، پیچھے امام کے خط کا جواب ہو۔ عباس کے علم کی قسم، اس سے بڑی قسم میرے مذہب میں بنی کوئی نہیں۔ ہم اس امام کو خط لکھتے ہی نہیں جو جواب نہ بھیجتا ہو۔ جس کا عقیدہ ہو میرے ساتھ بولے، جس کا عقیدہ نہ ہو بے شک چپ رہے۔ آل محمد کی عزت کی قسم ہم نے آج تک اس امام کو خط نہیں لکھا جو جواب نہ دیتا۔ لیکن تیری غلط فہمی یہ ہے کہ ہر خط کا جواب خط نہیں۔ کبھی بھی ہر خط کا جواب خط نہیں ہوتا۔ مثلا میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کوئی امام حسین کا ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا، آپ نے نیچے سے اقبال شاہ جی نے چٹ لکھی کہ جی او قصیدہ سناؤ جی، تلے لکھا جی سید اقبال حسین شاہ نارووال۔ اب کیا ہوگا؟ ذاکر چٹ اٹھائے پڑھے، پھر پین منگے، پین ہے پین آ جاوے جی، لکھے جناب سید اقبال حسین شاہ صاحب وعلیکم السلام، پیر مولا علی مدد، آپ کا خط ملا، پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی۔ میں اپنے سوزیوں سے کہتا ہوں ابھی ڈائری کھولیں گے، وہ قصیدہ پڑھیں گے اور آپ کو سنا دیں گے۔ سارے ارد گرد بیٹھے ہوئے مومنوں کو سلام، بس سلام، اے پڑھا دیو جی۔ ایمان سے بتاؤ کبھی ایسا ہوا ہے؟ قبلے ایسا نہیں۔ قبلہ نے لکھا خط یہ قصیدہ پڑھو، اس نے خط پڑھ کے بسم اللہ جناب، اس نے قصیدہ پڑھ دیا۔ یہ قصیدہ نہیں، خط کا جواب ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، مومن نے لکھا مولا مہدی بیٹا دے دے، اگلے سال تک بیٹا مل جائے، امام کے خط کا جواب نہیں تو اور کیا۔ ڈیوٹیوں کی تعداد زیادہ ہے، خدا بانی مجلس کی محنت قبول کرے۔ مجلس مکمل نہیں ہوتی جب تک غریبوں کو رو نہ لیا جائے۔ جب آئے گا تو تاج پہن کے بیٹھا ہوگا،
دروازے پر ایک مستور کی چیخ آئے گی، رو کے فرمائے گی مہدی میں دنیا کی عدالتوں سے خالی لوٹائی گئی۔ بسم اللہ مرشدی مہدی امام زمانہ سید بسم اللہ بسم اللہ امام حسین کا عظیم مصاحب خان با ساجد ساجی تشریف فرمائے مہدی میں دنیا کی عدالتوں سے خالی لوٹائی گئی، آج تیری عدالت میں انصاف کے لیے آئی۔ بطول کی چادر کی قسم امام زمانہ سر سے تاج اتار کے پھینک دیں گے، جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے تلوار ہاتھوں میں لے کے، رو کے کہیں گے دادی آج تیرا بیٹا مجبور نہیں، تو حکم کرتی جاؤ میں تجھ پہ ظلم کرنے والوں سے بدلہ لیتا جاؤں۔ ایک مرتبہ روتی ہوئی زہرا سیدوں ایک گٹھڑی آگے رکھے گی، گٹھڑی امام زمانہ گٹھڑی کو کھولیں گے، سامنے دروازے کی جلی ہوئی لکڑیاں نظر آئے گی، آواز دے کے کہے گی مہدی ان لکڑیوں کو سونگ، ان میں سے میرے موشن کے خون کی خوشبو آ رہی، ان لکڑیوں کو جزاک اللہ چوہے صاحب امام حسین آپ کو سلامت رکھے، حسین کی ماں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ قبلہ پہلے میں یہ غلطی کرتا تھا، کوئی بندہ چپ ہوتا تھا نا میں اسے کہتا تھا بھائی تو کیوں نہیں روتا، کیا بھائی اونچی آواز سے رو۔ میں نے علم کی قسم یہ کہنا چھوڑ دیا ہے، کیوں چھوڑا ہے؟ میں نے اپنے گھر میں دیکھی ہیں کئی میتیں، میں جنازوں میں کیا دیکھتا ہوں کئی بندے کھڑے ہوتے ہیں، شادی ہر بندہ نہیں روتا، روتا صرف وہی ہے جس کا کوئی تعلق ہو، جس کا تعلق ہے مدینے والے سیدوں سے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں دارین قربان کروں جب مہدی کو سنائے گی فاطمہ حال، رو کے کہے گی مہدی میں اکیلی دروازہ بند کرتی تھی، پورا مدینہ دروازے کو دھکے دیتا تھا، اللہ لعنت کرے خالد ابن ولید پر، یہ بے غیرت اپنے جوتوں کے ساتھ بطول کے دروازے کو ٹھوکرے مارتا تھا، پیچھے کھڑی تھی ماں ماتم کر لینا، جس کے مذہب میں ماتم جائز ہے۔ میں پہلے پڑھتا تھا 36 بدماش سے، میں پڑھتا رہتا تھا 36 بدماش سے، لیکن مولا کی قسم میں نے کتاب میں پڑھا ہے خالی 36 بدماش نہیں تھے، پورا مدینہ اکٹھے ہو کے بطول کے دروازے کو دھکا دیتا تھا، اکیلی زہرا دروازے کو بند کرتی تھی۔ عباس کے علم کی قسم بے غیرت کہتے ہٹ جاؤ ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ زہرا کہتی ہے حیا کر میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں، کمینہ کہتے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ایک بے غیرت نے لکڑیاں کٹھی کی، دوسرے نے آگ لگائی، بھڑکتے ہوئے شعلے دروازے پر آئے، آدھا دروازہ جل گیا، غلط پڑھوں عباس سزا دے۔ جب آدھا دروازہ جل گیا ایک بے غیرت نے بچے ہوئے آدھے دروازے کو اپنی ٹانگ ماری، جلتا ہوا دروازہ حسن حسین کی ماں پہ آ کے گرا، ادھر زہرا گر رہی تھی۔ میں غلط پڑھوں امام زمانہ میری شفاعت نہ کرے، اگر سچ پڑھوں تیری اپنی مرضی، چاہے ماتم کر یا نہ کر۔ ادھر محمد کی بیٹی گر رہی تھی، یہ کتے کے بچے نے تازیانہ اٹھا کے زہرا کو تازیانہ مارا، زہرا تڑپنے لگی، دروازہ بطول پر آیا، فوجیں دروازے سے گزر گئی، زہرا کی چیخ نکلی، آواز آئی یا علی میرا موشن شہید ہو گیا، یا علی جزاک اللہ جزاک اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ امام زمانہ تمہارا پرسہ قبول کرے، حسین کی ماں تمہارے آنسو قبول کرے۔ فضا دوڑ کے قریب آئی، کہتی ہے زہرا بی بی ہاتھ دکھا میں تجھے اٹھاؤں، دونوں ہاتھ زہرا کے پہلو پہ آ گئے، کہ فضا مجھے ہاتھ نہ لگانا اور میرا موشن شہید ہو گیا۔ اتنے میں تڑپ کے زہرا پوچھتی ہے فضا میرا وارث علی کہاں ہے؟ ماتم کر کے فضا کہتی ہے علی کے گلے میں رسی ڈال کے علی
کو دربار کی طرف لے گئے. علی کی رسی کا نام سنا, تڑپ کے زہرا اٹھی. اب جس کی کوئی دعا ہو چھولی پھیلا کے آخری فکرہ سنو. آواز آئی علی کہاں ہے؟ کہ علی کے گلے میں رسی ڈال کے لے گئے. تڑپ کے زہرا اٹھی, کہہ دیا فضا تبرکات کے صندوق لے کر آ. تبرکات کے صندوق آیا. زہرا نے صندوق کھولا, محمد کا امامہ اٹھا کے بطول نے اپنے سر پہ رکھا, محمد کی عبا پہنی, محمد کا عصا اٹھایا, محمد بن کے زہرا چلی, قبر نبی پہ آئی, امامہ اتارا, بالوں کو کھولا, رسول کی قبر پہ ہاتھ رکھا. بابا میرا حق چھینا, میں نے بد دعا نہیں کی, میرا دروازہ جلا, میں نے بد دعا نہیں کی, میرا بوسر شہید ہوا, میں نے بد دعا نہیں کی. اب علی کے گلے میں رسی ہے, ادھر زہرا نے ہاتھ اٹھائے, مدینہ میں زلزلہ آیا, علی دوڑ کر آئے, بطول کے آگے ہاتھ جوڑے, زہرا بد دعا نہ کرنا, رسول کی محنت ہے.